الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم سامعین محترم، برادران اسلام، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ نبی علیہ السلام کے معمولات اور نبی علیہ السلام کے فرامین آج کے گفتگو کا حصہ ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت جو نبی علیہ السلام نے رمضان المبارک سے ایک دن قبل اور یا پھر شعبان کے آخری جمعے میں کچھ ارشادات امت تک پہنچائی، اور اس کے راوی حضرت سلمان فارسی ہے۔ سنت سمجھ کر وہی روایت اور وہی حدیث انشاءاللہ اسی حدیث پر آج گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی شانہ صحیح معنوں میں بیان کرنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، کہ نبی علیہ السلام نے شعبان کے آخری دن یا شعبان کے آخری جمعہ میں بطور خطبہ لوگوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، فقال یا ایھا الناس، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، قد اضلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یقیناً تمہاری اوپر ایک عظیم الشان مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، اور رمضان آیا ہی چاہتا ہے۔ یہ ایک مبارک مہینہ ہے اور برکتوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے ہر لحاظ سے، اور پھر ان برکتوں کی تفصیل بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، شہر فیہ لیلۃ، کہ اس مہینے کے اندر ایک رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں کی مقبول عبادت سے بہتر ہے۔
1000 مہینوں کی مقبول عبادت سے بہتر ہے اس ایک رات کی عبادت۔ اور وہ رات کون سی ہے؟ فرمایا وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ وہ رات ہے جس میں قرآن کریم سمائی دنیا پر اللہ تعالیٰ نے اتارا، نزول قرآن کی ابتدا ہوئی، اور اس مہینے کو جو فوقیت ملی اور جو عظمت ملی وہ بھی اس قرآن کریم کی وجہ سے، کیونکہ اللہ کا ارشاد ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن اتارا ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے کو عظمت ملا ہے۔ تو فرمایا یہ وہی رات جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا سمائے دنیا میں، اس رات کی فضیلت تو یہی ہے کہ اس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، برابر نہیں ہے بلکہ بہتر ہے۔ اور اس کے متعلق تو قرآن میں پوری سورت ہے سورہ قدر، جس میں اس کی تفصیلات ہیں۔ انشاءاللہ اس عنوان کو، لیلۃ القدر کے عنوان کو انشاءاللہ جب تفصیل سے بیان کریں گے تو اس میں یہ ساری باتیں آ جائیں گی۔ آج صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ 1000 مہینوں کی عبادت کا فلسفہ کیا ہے۔ اب دیکھیں 1000 مہینے تقریباً کچھ 83 سال اور کچھ مہینے بنتے ہیں، 83 سال اور 4 مہینے تقریباً بنتے ہیں 1000 مہینے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 83 سال 84 سال یہ کسی کی عمر نہیں ہوتی آج کل، اللہ ماشاء اللہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس عمر کو پہنچ جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص پہنچ بھی جائے، 1000 مہینے عمر پالے، 83 84 سال اس کی عمر بھی ہو، بلکہ 100 سال بھی عمر ہو، تو وہ اس عمر کے اندر 83 84 سال مستقل عبادت میں نہیں گزار سکتا، مستقل عبادت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ انسان کے ساتھ دنیا کے تقاضے لگے ہوئے ہیں، ضروریات لگی ہوئی ہے، اس کو بھی پورا کرنا پڑتا ہے۔ تو اتنا عرصہ جو ہے عبادت میں گزارنا ایک ناممکن سی بات ہے، اور یہاں صرف ایک رات کی عبادت اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو ظاہری بات ہے اس ایک رات کی فضیلت سے جو محروم ہوا وہ ہر خیر سے محروم ہوا حدیث کے مطابق۔ تو اس لیے اس رات کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے، انتہا کہاں تک ہے؟ غروب آفتاب کے وقت سے اس کی شروعات ہو جاتی ہیں، اور صبح صادق تک اس کی جو ہے طلوع فجر تک اس کا وقت ہے، اس کا دورانیہ ہے۔ اس کے اندر جو بھی نیک عمل کرو گے، جو بھی نیک عمل، اب کم از کم اگر ہم معمول کے مطابق عشاء اور فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھے اور تراویح بھی پڑھ لے تو انشاءاللہ اس سعادت سے محروم نہیں ہو سکتے۔ کسی بھی وقت اس میں نفل پڑھنا، کسی بھی وقت اس مہینے اس رات کی فضیلت کو حاصل کرنا ہے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کی فضیلت تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جن کی خیر میں، جن کی نصیب میں کوئی خیر نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام کے ساتھ اس کو تلاش فرمایا اور امت کو بھی تعلیم دی۔ بہرحال یہ تو میں خلاصہ سمجھا رہا ہوں، اس بات آگے چلتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خطبے میں آگے ارشاد فرمایا، جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر روزے فرض کیے،
روزے اس مہینے میں فرض ہیں اور یہ اس مہینے کی خصوصیت ہیں۔ وقیام لیلۃ تطوعا، اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں رات کے قیام کو نفل قرار دیا، اور اس سے اگر تراویح مراد لی جائے تو وہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ صرف نفل ہے، بلکہ نفل اصل میں کہتے ہیں اضافی چیز کو، فرض سے جو اضافی چیز ہے اس کو نفل کہا جاتا ہے، اور تراویح کا حکم جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے۔ تو یہ نفل اس لیے کہا گیا کہ یہ فرض کے علاوہ ہے، اور تراویح کا جو عمل ہے وہ کئی ساروں نفلوں پر اور اضافی چیزوں پر مشتمل ہے، اور اللہ کے قرب کا ایک ذریعہ ہے، اور رمضان کی خصوصی عبادتوں کا ایک حصہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات میں، اس مہینے میں کیا کرو، شب بیداریاں کیا کرو، شب بیداریاں کیا کرو، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، معمول سے زیادہ جو ہے عبادت میں وقت گزارو، کیونکہ پتہ نہیں چلتا آئندہ سال ہمیں یہ سعادت نصیب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ ہمارے سامنے بہت سارے لوگ ایسے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ رمضان میں شریک تھے، آج اس سال نہیں ہے، اسی طرح ہمارا بھی پتہ نہیں چلتا۔ تو اس لیے ہم ان سعادتوں کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں کہ کوئی بھی لمحہ رمضان کا، چاہے رات کا ہو دن کا ہو، ہم سے ضائع نہ ہو جائے۔ ہم اس میں معصیت تو بڑی بات ہے، ہم نوافل اور فرائض میں بھی کوتاہی نہ کریں، کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ کریں، اور یہ اپنے لیے سعادت سمجھیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے بڑے تاکید کے ساتھ امت کو اس رات کی فضیلت سمجھائی ہے، اور پھر فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، جو شخص اس مہینے میں ایک نیک عمل کرے گا، نفل عمل کوئی بھی نیک عمل کرے گا، تو فرمایا کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ، وہ عام دنوں کے اعتبار سے فرض کے برابر ہو جاتا ہے، ایک نفل پر فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، یعنی نفل کا درجہ فرض تک بڑھ جاتا ہے، اور ایک فرض کا درجہ 70 فرائض تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نیک عمل جو شخص رمضان کے مہینے میں کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ عام دنوں کے اندر اس نے ایک فرض ادا کیا، اور ایک فرض جو رمضان کے مہینے میں بندہ پورا کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسا اس نے عام دنوں میں 70 فرائض ادا کیے، تو کتنی بڑی بات ہے۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام کا فرمان یہی ہے کہ اس مہینے کی سعادتوں سے وہی شخص محروم ہو سکتا ہے جس کے نصیب میں کوئی خیر ہی نہ ہو۔ تو اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے اس بات پہ، اور غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے میں کتنی عبادت اور کتنے نیک اعمال کی توفیق بخشتا ہے۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے، نیک اعمال کی توفیق ملنا۔ اگر ہم رمضان کے مہینے میں بھی پہلے عام دنوں کی طرح رہے اور ہمارے اوپر کوئی فرق نہ پڑے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں خیر کا ارادہ نہیں فرمایا، ہم سے خیر کی توفیق سلب ہوئی، اس عظمت والے مہینے میں بھی ہم سے خیر کی توفیق سلب ہوئی، نیک اعمال کی توفیق نہیں مل رہی۔ کم از کم انسان اپنے اندر اس مہینے کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی ضرور محسوس کرے کہ میں نیک اعمال میں اضافہ کر رہا ہوں، قرآن کی تلاوت معمول سے زیادہ کر رہا ہوں، اور تہجد پڑھ رہا ہوں، سحری کے لیے تو ویسے بھی اٹھتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، اگر 1-2 رکعت نفل کی توفیق ہوئی تو بڑی بات ہے۔ اپنے نفس کو مجاہدے میں ڈالو، نفس کو قابو کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ سستی بھی بڑی غالب آ جاتی ہے اس مہینے میں۔ ہاں تو ظاہری بات ہے، سستی کی وجہ سے انسان
اس جذبے کے ساتھ نیک اعمال نہیں کر پاتا جس طرح اس کا حق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے، ہمارے اوپر آزمائش ہے، سستی بھی ہے، اوپر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیک اعمال کی توفیق بھی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ چاہیے کہ ہم سستی کے شکار ہوتے ہیں یا اللہ کی رحمتوں کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کے توفیق سے۔ تو یہ ارشادات اس لیے ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر۔ اور آگے ارشاد فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ کس کا مہینہ ہے؟ صبر کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہم کھانے پینے اور خواہشات سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، اس سے صبر ہے۔ تو یہ ہمیں ہماری ایک ٹریننگ ہو رہی ہے، ہمیں ایک درس دیا جا رہا ہے اس مہینے کے اندر کہ ہم جس طرح اس مہینے میں اپنے آپ کو جائز چیزوں سے روک سکتے ہیں اور اس سے صبر کر سکتے ہیں، تو عام دنوں میں ہم ناجائز اور حرام چیزوں سے بھی صبر کر لیں۔ یہ ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کا بدلہ تو کیا ہے؟ جنت ہے۔ انشاءاللہ فضائل میں یہ بات آ جائے گی کہ اللہ تعالی ہر عمل کا جو بدلہ دیتا ہے، ہر نیک عمل کا کم از کم 10 گنا اجر ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، ایک نیک عمل کرو گے تو 10 گنا اجر پاؤ گے، کم از کم 10 گنا، کم از کم۔ اور اگر اخلاص زیادہ ہو، جگہ بھی عظمت والی ہو اور اوقات بھی عظمت والے ہو، مہینہ بھی عظمت والا ہو، تو ظاہری بات ہے ایک ایک عمل کم از کم 700 گنا تک پہنچ جاتا ہے، عمل کا اجر 700 گنا۔ اور پھر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حرم کے اندر ایک نماز پڑھنا 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، 1,00,000 نمازوں کا۔ اور پھر اگر یہ سعادتیں ہمیں رمضان کے مہینے میں نصیب ہو جائے، پھر تو آپ کا کیلکولیٹر جو ہے وہ کام چھوڑ دے گا، حساب نہیں کر پاؤ گے اس چیز کا، اجر کا احاطہ نہیں کر پاؤ گے، اتنا اللہ تعالیٰ دے گا۔ اس لیے فرمایا کہ رمضان کے روزوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں خود ہی روزے کا بدلہ ہوں، میں خود ہی روزے کا بدلہ ہوں۔ اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ الفاظ میں ان انعامات کا، ان بدلوں کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا جن کو الفاظ میں تعبیر کیا جا سکے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذات کی طرف نسبت فرمائی کہ میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا وشہر المواسات، یہ تو ہمدردی اور خیرخواہی کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردیاں کیا کرو، غریبوں کا اور محتاجوں کا خیال رکھا کرو۔ میں نے پچھلے جمعے عرض کیا کہ اس مہینے کے اندر بندہ خود بھوکا ہوتا ہے تو بھوکوں کا احساس بھی پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جب تک انسان خود بھوکا نہیں ہوگا، بھوکوں کا احساس بھی نہیں پیدا ہوگا اور بھوک کی اذیت بھی محسوس نہیں کر پائے گا کہ بھوک کتنی تکلیف دہ چیز ہے۔ جب انسان خود بھوکا ہوگا تو بھوک کے احساس پیدا ہوگا۔ اس لیے یہی وجہ ہے کہ عام دنوں کی بنسبت اس مہینے میں لوگ زیادہ صدقہ اور خیرات کرتے ہیں اور زیادہ اللہ کے راستے میں دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، ایک تو یہ مہینہ سعادتوں والا ہے، اس میں نیک اعمال کی توفیق زیادہ ملتی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے روحانی اعتبار سے کہ خود یہ بھوک محسوس کرتا ہے، بھوکوں کا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس مہینے کو شہر المواسات کہا گیا کہ یہ ہمدردی اور خیرخواہی کا مہینہ ہے۔ تو مالی اعتبار سے بھی کیا کرو، صدقے کیا کرو، عام دنوں میں بھی کیا کرو، مصیبتیں اور بلائیں ٹل جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں صدقہ دینے سے، لیکن اس مہینے میں خصوصی طور پر اس چیز کا اہتمام کرو، اور ایسا اہتمام کرو کہ آپ اور آپ کے رب کے علاوہ تیسرا کوئی شخص اس کو پتہ نہ چلے، تیسرے شخص کو پتہ نہ چلے، ایسا دیا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ سے
اجر کا جو ہے اس کی امید رکھو۔ اگر اسی طرح جس طرح سوشل میڈیا پر لوگ کرتے ہیں، پیسے یا کوئی بھی چیز دیتے ہیں لوگوں کو، تو پھر تشہیر کا وہ تفصیلات سامنے آ جاتے ہیں کہ بس میں تو سمجھتا ہوں اس نے اپنا اجر اور اپنا واہ دنیا میں حاصل کر لیا، اس کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، اور اوپر سے فقیر کو بھی ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پوری دنیا اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، ان چیزوں کے ساتھ اپنے صدقات اور خیرات کو ضائع مت کرو، مال بھی دو گے اجر بھی نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں بنا۔ تو اس لیے جو بھی کام کرتے ہو اللہ کی رضا کی خاطر کیا کرو، آپ اور اللہ کے درمیان معاملہ ہو، تیسرا شخص اس سے باخبر نہ ہو۔ اور پھر فرمایا وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اس مہینے کے اندر مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور یہ تو مشاہدہ ہے، عام دنوں میں اتنی نعمتیں میسر نہیں ہوتی جس طرح اس مہینے میں اللہ تعالی نعمتیں عطا فرماتے ہیں اور دسترخوان بھر جاتے ہیں، یہ اس مہینے کی برکت ہے۔ فرمایا من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، جو شخص اس مہینے میں کسی کو افطار کرائے گا، خود تو کرتے ہیں اس امید سے، افطاری بھی عبادت ہے، سحری بھی عبادت ہے، بلکہ پورا دن جو گزرتا ہے، جو سانسیں لے رہا ہے، وہ بھی عبادت میں شمار ہوتے ہیں رمضان کے مہینے میں۔ لیکن اس کے علاوہ فرمایا جو شخص کسی کو افطار کرائے گا تو یہ کام اس کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائے گا حدیث کے مطابق۔ اور پھر فرمایا وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، جو افطار کرائے گا اس کو اللہ تعالیٰ دگنا اجر دے گا، ایک تو اپنا روزہ اور دوسرا افطار کرانے کا جو اجر ہے وہ بھی اس کو ملے گا، اور یہ اجر جس کو افطار کرایا ہے اس کے روزے سے، اس کے اجر سے کم نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کا تو اپنا مستقل حصہ ہے، اس کو اللہ تعالی اپنی رحمت سے اور بھی نوازے گا، اور اپنے روزے کے اجر کے ساتھ ساتھ دوسروں کے افطار کا اجر بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اور پھر آگے صحابہ کرام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے عرض گزار ہوئے، قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ خطبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو اکثر صحابہ تو مفلس تھے، غریب تھے، نادار تھے، جو یہ کام نہیں کر سکتے تھے، لوگوں کو افطار کرانا یہ ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا، اور یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ ہم یہ سعادت سے محروم ہو جائے، تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سوال کیا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس کلنا نجد ما نفطر به الصائم، ہم میں سے ہر شخص تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی کو افطار کرائے، ہم خود بھی بھوکے پیاسے رہتے ہیں، ہم کسی اور کو کیسا جو ہے افطار کرائیں گے، اور حال یہ ہے کہ اس سعادت سے محروم ہونا بھی نہیں چاہتے، تو ہمارے لیے کیا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی حوصلہ افزائی فرمائی، اور کیا فرمایا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما على مزقة لبن او تمرة او شربة من ماء، اللہ تعالیٰ یہ اجر ہر اس شخص کو بھی عطا فرمائے گا جو ایک روزہ دار کو ایک گھونٹ لسی پلائے گا، ایک گھونٹ لسی پلائے گا تو بھی یہ اجر ملے گا، ضروری نہیں ہے کہ تم پیٹ بھر کر کھلاؤ، تم جو کر سکتے ہو اخلاص کے ساتھ کرو، اجر اللہ پہ چھوڑ دو، اجر کا معاملہ اللہ کے پاس ہے۔ فرمایا ایک گھونٹ لسی پلانے والے کو بھی یہ اجر ملے گا، اور فرمایا ایک ٹکڑا کھجور کا، پورا کھجور بھی نہیں، کھجور کا ایک حصہ وہ دینے والا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس اجر سے نوازے گا۔
اور اگر کسی کے پاس کھجور کا آدھا ٹکڑا بھی نہ ہو تو فرمایا او شربت من ماء، پانی کا ایک گھونٹ پلاؤ گے تو بھی یہ اجر ملے گا۔ ایک گھونٹ پانی پلانا وہ تو مشکل کام نہیں ہے، وہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے۔ تو اس لیے روزہ داروں کو افطار کراؤ، اللہ سے اجر حاصل کر لو۔ یہ سیزن کا موقع ہے، یہ جو ہے ہمارے پاس ایک بہترین موقع ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا، اور معمولی عمل پر اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے اس مہینے کے اندر، کیونکہ اجر زیادہ ہے۔ تو اس لیے فرمایا کوئی شخص ایک گھونٹ پانی پلائے گا تو بھی یہ ثواب ملے گا۔ اور پھر آگے فرمایا ومن اشبع صائما، جو شخص کسی کو پیٹ بھر کر کھلائے گا اس کا اجر کیا ہوگا؟ فرمایا سقاہ اللہ من حوضی شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، اللہ تعالیٰ میرے حوض سے، حوض کوثر سے اس کو ایسا سیراب فرمائے گا کہ اس کو دوبارہ کبھی پیاس نہیں لگے گی، ایسا سیراب کرے گا۔ اور آگے فرمایا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى۔ یہ جنت کی نعمتیں ہیں کہ جنت میں نہ پیاس لگے گی اور نہ گرمی محسوس ہوگی، نہ بھوک محسوس ہوگی، یہ ساری نعمتیں ہیں جنت کی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے ایسا پانی پلائے گا کہ کبھی اس کو پیاس کی تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ، یہ ایک ایسا مہینہ ہے اولُهُ رحمتٌ، جس کا ابتدائی حصہ 10 دن پہلا حصہ رحمت کا ہے، رحمت کا ہے۔ اور رحمت کیوں؟ یہ تو رحمت ہی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ پورا دن وہ پیاس برداشت کر رہے ہو اور پھر پوری رات اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہو، یہ رحمت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہی تو رحمت ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اس کا درمیانی حصہ مغفرت کا ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری حصہ کیا ہے؟ جہنم سے نجات کا ہے۔ تو جب رحمت حاصل ہو گئی، مغفرت بھی ہو گئی، تو جہنم سے نجات بھی یقینی ہے۔ یہ اس ترتیب سے نبی علیہ السلام نے امت کو سمجھایا۔ اور پھر آخری بات اور بہت اہم بات فرمایا وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ، جو شخص اس مہینے میں اپنے ماتحت سے، اپنے نوکر چاکر سے، اپنے خادم سے بوجھ ہلکا کرے گا، کام کم لے گا، عام مہینوں کی بنسبت اس احساس کے ساتھ کام کم لے گا کہ اس بیچارے کا بھی روزہ ہے، تکلیف میں مبتلا نہ ہو جائے، اس احساس کے ساتھ جو اپنے مملوک سے بوجھ ہلکا کرے گا اس مہینے میں، فرمایا اس کے لیے تو یہ کافی ہے، اس کی گناہوں کا بخشش کا ایک ذریعہ یہی ہے۔ اور فرمایا وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس عمل کے بدلے میں جہنم سے نجات عطا فرمائے گا۔ کتنی آسان بات ہے بھائی، ہر کسی کے بس میں ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ خصوصی مہینہ ہے، آئندہ پتہ نہیں چلتا ہمیں دوبارہ نصیب ہوتا ہے یا نہیں، ہم اپنے لیے یہ رمضان کا مہینہ اپنی زندگی کا آخری مہینہ سمجھے، آئندہ ہمیں نصیب نہیں ہوگا، تو اس لیے ہم اس میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ یہ تو وہ خطبہ تھا جو نبی علیہ السلام نے رمضان سے کچھ دن قبل یا ایک دن قبل جمعہ کا خطبہ یا عام معمول کے مطابق ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جو سنت سمجھ کر میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا۔ اگلے جمعے انشاءاللہ مسائل پر بھی گفتگو ہوگی ترتیب کے ساتھ، جتنے بھی جمعے رمضان میں آئیں گے تفصیل کے ساتھ مسائل بھی بیان ہوں گے، قضاء اور کفارے کے مسائل بھی بیان ہوں گے، فدیے کے مسائل بھی بیان ہوں گے، اور باقی سحری اور افطاری کے مسائل، اور اس کے علاوہ جتنے بھی مسائل ہیں، اعتکاف کے مسائل اور لیلۃ القدر کے فضائل اور مسائل، یہ انشاءاللہ رمضان کے اگلے جمعوں کے عنوان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالی شانہ صحیح معنوں میں عبادت کرنے کی اور اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔